فرماتے ہیں جب بات ہوئی نا علماء سے تو کبھی وہ عالم جیت گئے، کبھی میری بات کی فوقیت ہو گئی، کبھی ان کی بات میں نے مان لی، کبھی انہوں نے میری مان لی۔ جب علماء سے بحث ہوئی تو کبھی میرا موقف غالب آیا، کبھی ان کا۔ لیکن فرماتے ہیں جب بھی میری کسی جاہل سے بات ہوئی ہے، جاہل ہی جیتا ہے، جاہلوں سے بندہ جیت سکتا۔ اب یہاں میاں صاحب قبلہ بیٹھے ہیں، درویش لوگ بیٹھے ہیں، میں چھوٹا آدمی بات کروں گا بھی تو ذرا، لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے کرنی بھی پڑے گی، آپ نے ناراض نہیں ہونا۔ میری ایک رائے ہے، آپ اختلاف کرنا ہوا تو کر لیجئے گا، نہ بات ماننی ہوئی تو نہ مانیے گا۔ میری رائے یہ ہے کہ میاں بیوی کے جھگڑے میں نا زیادہ غلطی میاں صاحب کی ہوتی ہے۔ تسی ناراض ہو گئے اور میں نے پتا تھی تسا ہو جانا ہے، میں نے پہلے آپ سے کہا تھا معاف کر دینا۔ میری رائے یہ ہے، اور میں نے کہا تھا اختلاف بھی کر لینا، بے شک نہ ماننا، پر رائے تو دے سکتے ہیں نا ہم۔ رائے یہ ہے کہ میاں بیوی کے جھگڑے میں زیادہ غلطی، تسی نہیں بولنا میں نے پتا ہے، لیکن چلے میں تو بول رہا ہوں نا، کیوں میاں صاحب کی غلطی زیادہ ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عورت بیچاری کی عقل آدھی ہے، تیری تو پوری ہے نا، تو جھگڑا تو تو نے ختم کرنا تھا، درگزر تو تو نے زیادہ کرنا تھا۔ میں نا گھر میں روٹی کھا رہا تھا، کہیں سفر سے آیا، دور سے تھکا ماندہ، تو مدرسے کا ایک بچہ روتا ہوا آ گیا، تو گھر والے کہنے لگے پتہ نہیں کسی استاد نے کو تھپڑ مار دیا ہے، پہلے بچے کی سن لے، زیادہ ہی رو رہا ہے۔ تو میں نے بچے کو بلایا تو اس کا وجود کانپ رہا تھا، تڑپ رہا تھا۔ میں نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا تو ایسے تھر تھر، وہ میں کہا پتر کی ہویا ہے؟ کہنے لگا پھر صاحب میں نے گھر فون کیا تھا، میری امی اور ابو پھر لڑ رہے ہیں۔ کہنے لگا حضرت صاحب جب وہ لڑتے ہیں نا تو ہم چار پائیوں کے نیچے، ماں باپ جب لڑائی کرتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے پتہ نہیں کیا ہونے لگا۔ وہ یارو یہ نفسیاتی ڈپریشن کون ڈال گیا؟ میں اور آپ اپنے بچوں پہ ڈال دیں۔ میاں بیوی بحث کرتے ہیں، نتیجہ نکلتا ہے طلاق ہوتی ہے معاذ اللہ، بحث جیت گئی اور رشتہ ہار گیا، ماں باپ کے ہوتے ہوئے بچے یتیموں جیسی زندگی گزارنے لگ گئے۔ تو کہتا ہے میں نے جیتنا ہے بیوی سے؟ نہ میں تجھے حضور کی بارگاہ میں لے جاؤں۔ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میرے نبی پاک جب تک گھر میں رہتے تھے گھر والوں کا کوئی نہ کوئی کام ہی کرتے رہتے، حضور تو پیار کرتے تھے۔ یہ زبان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن ظاہر ہے ہر چیز کا درست استعمال بھی ہوتا ہے اور غلط استعمال بھی ہوتا ہے۔ بعض لوگ اپنی زبان کا درست استعمال کرتے ہیں، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کئی دفعہ ایسا جملہ بول دیتے ہیں کہ رب جنت کا فیصلہ فرما دے۔ بعض لوگ اپنی زبان کا غلط تک استعمال کرتے ہیں، اور کریم فرماتے ہیں کبھی کبھی لوگ بات کرتے ایسا جملہ بھی کہہ ڈالتے ہیں کہ ان کے لیے دوزخ کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ جب ہم بولتے ہیں، بات کرتے ہیں، کچھ کہتے ہیں تو اس کا معاشرے پہ اثر ہوتا ہے۔ معاشرے میں اچھی جملوں کو فروغ دیا جائے، اچھے لفظ بولے جائے تو اچھے لفظ ہی پروان چڑھتے، ہم جو کہتے ہیں اس سے دوسرے سیکھتے ہیں۔ بچے معاذ اللہ اگر کبھی کوئی برا لفظ بولتے ہیں تو وہ برا لفظ بچوں کا ایجاد کیا ہوا نہیں ہوتا، انہوں نے کسی سے سنا ہوگا ہے، کسی نے ضرور کہا، گھر میں کہا، گلی میں کہا، محلے میں کہا، اسکول میں کہا، کھیل کے گراؤنڈ میں کہا، کسی نے کہا ہوتا ہے جس کے سبب سے بچوں کی زبانوں پر وہ جملہ آتا ہے۔ ہم جب خیر بولیں گے، اچھے جملوں کو فروغ دیں گے تو معاشرے کے اندر اچھے جملے رواج پائے گے، خوبصورت باتیں کریں گے، سوسائٹی میں خوبصورت باتیں پھیل جائیں۔ یہ مت سمجھیے کہ میرے بولنے سے کیا ہوتا ہے، آپ کے بولنے سے اثر لیا جاتا ہے، ڈھیر سارے لوگ اثر لیتے ہیں، اور پھر ہماری باتوں کا صرف معاشرے پر ہی اثر نہیں ہوتا، ہم پر بھی اثر ہوتا ہے۔ آپ 2-4 دفعہ شام تک یہ جملہ بول کے دیکھیے گا کہ اللہ کا جو احسان مجھ پر ہے، جو انعام مجھ پر ہے، کم نہیں کسی پر ہوگا، یہ بھی اللہ نے دیا ہے، یہ بھی دیا ہے، یہ بھی دیا ہے۔
آپ بار بار اللہ کے انعامات کو شمار کریں، خود بولیں، آپ محسوس کریں گے آپ کے دل کو سکون حاصل ہونا شروع ہو۔ انعامات رب کے گننے سے، اپنے مالک کے احسانات گننے سے، اس کا فضل شمار کرنے سے قلبی طور پر بندے کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ اور آپ شکوہ شروع کر دیں، فلانی چیز بھی کوئی نہیں، بڑی محنت کی ہے، فلانا کام بھی نہیں ہوا، فلاں نے بھی بات نہیں سنی، فلاں بھی ایسے ہے، فلاں بھی ایسے، آپ سارا دن شکایتوں کی باتیں کریں، آپ کا دل بے چین رہنے لگے گا۔ جو آپ بولتے ہیں وہ آپ پر اثر کرتا ہے۔ اچھے جملے بولنے سے، خیر کا جملہ کہنے سے آپ کی طبیعت میں سکون آئے گا۔ آپ کبھی دیکھیے غور کر کے کہ ہم کبھی کسی کو کوئی لطیفہ سنانے لگتے ہیں، کوئی ایسی بات سنانے لگتے ہیں جس کا تعلق مزاح سے ہوتا ہے، تو وہ بات کرنے سے پہلے ہم خود ہنسنا شروع کر دیتے ہیں۔ کئی لوگوں سے بات نہیں ہو پاتی، وہ اتنا کھلکھلا کے ہنستے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بات تو اس پر بھی اثر کر رہی ہے۔ وہ جو دوسروں کو یہ بات سنا کے خوش کرنا چاہتا ہے، اس بات نے تو اس پر بھی ہنسی طاری کر دی۔ ہم اگر کوئی رونے والی بات کرنے لگتے ہیں، اپنا کوئی دکھ بیان کرنے لگتے ہیں، کوئی ایسا جملہ بولتے ہیں جو ہماری زندگی کا تلخ تجربہ ہوتا ہے، تو بات کرنے سے پہلے بندہ خود رو پڑتا ہے، اور لوگوں کے آنسو چھلکتے ہیں، کئیوں کی ہچکیاں بن جاتی ہیں، بات نہیں ہوتی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری باتیں صرف دوسروں پر ہی اثر نہیں کرتی، ہماری باتیں ہم پر بھی اثر کرتی۔ 3 باتیں ہو گئی تمہید کے طور پر۔ ایک تو یہ کہ زبان کا صحیح استعمال کرے، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ دوسرا یہ کہ اس کو جب آپ بولتے ہیں تو اس کا اثر سوسائٹی